رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عاشقوں کے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس پروگرام میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کس کی بات ہوگی۔ بات ہوگی عاشقوں کے امام کی، عاشقان اہل سنت کے سردار کی۔ الحمدللہ عاشقان رسول کے دلوں میں عشق رسول کی جو شمع اس مرد قلندر نے بیدار کی، جو شمع جلائی وہ جل رہی ہے، وہ شمع فروزہ ہیں، اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک اس کی برکتیں ہم پاتے رہیں گے۔ اور اچھی اچھی نیتیں ہوں، علم دین سیکھنے کے ارادے کے ساتھ علماء کرام، مفتیان کرام، مبلغین دعوت اسلامی کی پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے، نعتیں بھی ہوں گی، اور کلام اس پروگرام میں صرف اور صرف عاشقوں کے امام یعنی اعلیٰ حضرت کے ہی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نعتیں بھی ہوں گی، مناقب اعلیٰ حضرت جو بزرگوں نے لکھی وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کارناموں میں جو آپ کہہ لیجئے سب سے بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے، یا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جس قدر قرآن کی اہمیت ہے اسی قدر خدمت قرآن کی بھی اہمیت ہے۔ خدمت قرآن سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے، اور اعلیٰ حضرت جو عشق رسول سے اپنے سینے کو بھرے ہوئے تھے، عشق قرآن بھی آپ کے سینے میں اسی طرح موجیں مارتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی قرآن کے درس کو، قرآن کے نور کو عام کیا، اور اپنے وابستگان کو بھی قرآن سے ایسا جوڑ کے رکھا کہ کسی نے پھر کہا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی دلوں میں جو قدر اور اہمیت اور محبت ہے عاشقان رسول کے، وہ یہ اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام احمد رضا خان سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور ان کی عظمت کس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے الحمدللہ۔ تو بات ہوگی آج اعلیٰ حضرت کی خدمت قرآن، فہم قرآن کے حوالے سے کہ آپ کا لگاؤ کیسا تھا قرآن پاک سے، اور ہم اپنا بھی کچھ جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ قبلہ مولانا راشد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جناب مولانا وقار اتاری مدنی صاحب انشاءاللہ الکریم اس موضوع پر گفتگو ہوگی ہماری۔ حاجی آصف اتاری سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں، کلام اعلیٰ حضرت، اور اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے ہم نے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، سیکھ کر عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی ہو سکے تو اس پروگرام کی باتوں کو پہنچانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جائیں تو جھوم جھوم کر کلام پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک بات امیر اہل سنت کی جو کئی برسوں پہلے سنی تھی وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب پڑھا جائے تو سمجھ آئے یا نہ آئے، جھومتے ہوئے پڑھتے رہو کہ میرے امام نے جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، وہ سچ لکھا ہے، وہ صحیح لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں اور آپ کی شاعری میں کوئی جھول، کوئی باطل، کوئی غلطی الحمدللہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جو لکھا تفسیر قرآن کے طور پہ لکھا، جو لکھا تشریح حدیث کے طور پر لکھا، اور ایسا لکھا کہ پھر عاشقوں کے امام کہلائے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں عشق رسول ملے، عشق صحابہ و اہل بیت ملے، تو پھر اس عاشقوں کے امام سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیے، اور ایسا جوڑے رکھیے کہ ہمارے انگ انگ سے صدا آئے کہ فیضان رضا انشاءاللہ فیضان رضا جاری رہے گا۔ حاجی آصف اتاری کلام اعلیٰ حضرت سے ہمیں آغاز میں چند اشعار سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا،
عبد مصطفیٰ نہ رکھ رضا ذرا تو عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ پل سے اتارا گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارا گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ کاٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارا گزر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال سار میں، فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گمان ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گمان ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گمان ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ
سے تو مجھے اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ کاش تصور میں مدینے کی گئی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سرزار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سرزار دو جہاں، مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر سے پیدل کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر سے پیدل کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے امام احمد رضا اور خدمت قرآن۔ قرآن پاک یہ ہمارے لیے یقیناً سرمایہ حیات ہے، اور قرآن پاک ہمارے لیے سب کچھ ہے، دستور ہے زندگی گزارنے کا، سب کچھ ہمارے لیے ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ کے رسول کی صداقت، ان کی رسالت کی باتیں، اللہ پاک کی وحدانیت کی باتیں، یہ سب ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں، اور جو جتنا قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے درس کو عام کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے راشد بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذاتی طور پر پرسنلی بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کس عمر میں پڑھا، آپ نے قرآن کب پڑھ کر مکمل فرمایا، آپ نے کس سے قرآن پڑھا، اور آپ کے حافظ قرآن بھی تھے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا چونکہ گھرانہ ہی علمی تھا، آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان خود مفتی تھے، اور جیسے ہی آپ نے ہوش سنبھالا بلکہ آنکھ کھلی تو آپ نے دینی ماحول اور دینی مزاج ہی دیکھا، اور فیضان قرآن سے ہی آپ کی آنکھیں منور ہوئیں۔ بہت چھوٹی ہی عمر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ناظرہ مکمل کر لیا تھا، یعنی آج کے دور کے جو بچے ہیں اس عمر میں ناظرہ کرتے ہیں اس سے بہت کم عمر تھی، اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے علوم دینیہ کی طرف رخ فرمایا، اور بس وہ ایک سبب بنا تھا کہ کسی نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو حافظ صاحب کہہ دیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس وقت تک حافظ نہیں تھے، تو اس مسلمان کے حسن زن کی لاج رہ جائے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ نیت فرمائی، اور 1 مہینے کے مختصر سے
پیریڈ میں، ایک مہینے سے مراد بھی ہے کہ مہینے کے 30 دن اور اس میں کچھ لمحے، کچھ منٹ جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کا مطالعہ فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خداداد غیر معمولی حافظے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی، تو آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ یہاں پر آپ کی محبت قرآن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ذہانت کیسی عطا کی؟ اور جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ کس ایج میں آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا یا قرآن پاک پڑھا، تو ہمارے راشد بھائی نے بھی جو بیان کیا کہ نارملی جس عمر میں بچے آج کل بلکہ کہنا چاہیے پڑھنا چاہیے تقریباً یہ 4 سال 4 ماہ سے جو ہے وہ ابتدا کی رائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ایک طریقہ ہے، لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنی ایج میں تو 4 سال میں آپ نے تقریباً قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا، یعنی جس سے نارملی افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اس عمر تک اعلیٰ حضرت قرآن پاک پڑھ چکے تھے ناظرہ۔ یہ آپ کا انداز تھا، اور پھر وہ مشہور زمانہ جو آپ کے واقعات ملتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو بھی قاری صاحب وغیرہ آپ کو پڑھایا کرتے تھے، اس میں یعنی جیسا کہ راشد بھائی نے بات کی، اسی کو اگر ہم مزید کنٹینیو کر لیں کہ ایک ماحول کی جو بات کی تھی نا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر تعلق ہم قرآن اور پھر صاحب قرآن دونوں سے دیکھیں تو اس میں گھرانے اور ماحول کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیجیے الحمدللہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ماحول ملا، آپ کا بھی ایک یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک وہ گھر ہوتا ہے کہ جس کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے، پھر اس دینی ماحول میں جو بچے پرورش پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری دینی باتیں معاملات جو ہے ویسے ہی آگاہی ہو جاتی ہے، گویا چلتے پھرتے انہیں علم مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا سو رہے ہیں تو بھئی یہ سنتیں ہیں، رات کو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کہتے ہیں بچے بھائی کہانی سنا ہے ابو، تو کیا سنانا ہے، قرآنی واقعہ سنا دیا۔ اب وہ واقعات جو ہو سکتا ہے بڑے بھی نہ سن رہے ہوں، وہ جناب وہ بچوں کو بھی پتہ چل گیا۔ تو جو اعلیٰ حضرت کی ہم بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے تو والد بہت بڑے عالم، دادا جان بہت بڑے عالم، جب حال یہ ہوگا تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ جب حروف تہجی پڑھنا شروع کرتے ہیں، الف با تا سا، اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ لام الف پر آتے ہیں، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت سوال، اب اتنی چھوٹی عمر ہے کہ اندازہ کیجیے 4 سال میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو کب یہ بات ہوئی ہوگی، کب آغاز ہوا ہوگا، ابھی حساب لگا لیجئے۔ یہ بھی ایک سوال ہے جی، آدمی حیران رہ جاتا ہے، یقین جانیے ایسے ہی تھوڑی پھر اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے یہاں اظہار کیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ وہ کیا سوال تھا، اعلیٰ حضرت نے یہی پوچھا نا۔ جی، میں اسی طرح دیکھیے یہ بھئی یہ لام الف کیوں آ گیا، تو اب آپ نے سوال کیا بھئی یہ الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، دوبارہ کیوں آ اب یہ لام الف کیوں آ گیا، تو پھر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ کیسا سوال ہے۔ خیر وہاں آپ کے جو ہے وہ دادا جان مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ بھی موجود تھے، بہت بڑے متبحر عالم تھے، تو انہوں نے اس وقت تو فرمایا کہ جیسے استاد پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھ لو، وہ پڑھ لیا، لیکن اب وہ جان گئے تھے کہ یہ جو سوال ہے یہ عمر تو ننھی سی ہے لیکن جو شعور ہے وہ ننھا نہیں ہے، جو دماغی صلاحیت ہے وہ ننھی نہیں ہے، ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ جو شروع میں تم نے الف پڑھا تھا نا، وہ الف نہیں در حقیقت حمزہ تھا۔ اب یہ جو باتیں اگر یہ میں عرض کروں، اور ہو سکتا ہے وہی بات ہے کہ بہت سارے جو بڑے بھی موجود ہوں ان کے بھی ذہن میں سوال آیا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو پھر وہی ہے کہ جیسے جیسے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے یہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ فرماتے یہاں پر یہ بھی جواب میں کہا تھا کہ اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے کی شبیہ بھی ہے نا۔ ہاں وہ ابھی آگے بات آتی ہے، وہ اچھا آگے آپ بتا رہے ہیں۔ لگا تھا جی، پہلے فرمایا کہ جو شروع میں پڑھا تھا وہ حمزہ تھا، الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، تو اب جو آیا ہے نا یہ اصل میں الف ہے کیونکہ یہ لام کے بعد آیا بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ اصول ہے، اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہی بات ہے کہ یہ تو پورا ایک چیپٹر ہے، اگر اس کو میں کھول کے سمجھانا چاہوں۔ خیر سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت جو آپ نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت جو لکھ دیں جو فرما دیں جھومتے جائیے کہ حق ہی فرمایا ہوگا۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ وہ حمزہ تھا، یہ الف ہے۔ اچھا پھر آپ نے سوال کیا پھر یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف ملایا، کوئی اور بھی ورڈ ہو سکتا تھا، تو اب اور ہی وہ گویا جھوم اٹھے، سینے سے بھی لگایا اور فرمایا کہ ان دونوں میں بڑی آپس میں مطابقت موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اگر الف لکھو، الف اگر ہم کھول کے لکھیں تو اس کے بیچ میں کیا ہے، لام آتا ہے، الف لکھتے ہیں، الف لکھیں گے پھر لام پھر فے الف، اور پھر لام لکھیں تو اس کے بیچ میں کیا آئے گا، الف۔ تو لام کو گویا الف سے بڑی محبت ہے اور الف کو گویا لام سے بڑی محبت ہے، لہٰذا پہلے ان کو ملا کے لیا۔ لام کے پیٹ میں الف ہے، الف کے پیٹ میں لام ہے۔ یہ بھی اصل میں جواب دینے والا بھی تو ایسا جواب دینے والے وہی جو بات تھی کہ وہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ ابھی سے اتنی چھوٹی عمر میں ایسی تربیت ہو رہی ہے، تو پھر آگے جا کر کیا حال ہونا ہے، پھر تو اعلیٰ حضرت ہی ہونا ہے۔ جس گھر میں قرآن ہی ہو رہا ہو، جس گھر میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں جب پیدا ہوئے تب سے سن رہے ہو، تو ایسا بچہ تو پھر پڑھ لے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کے سوالات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ان کو بتایا جائے، کیونکہ بچوں کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں آپ ان کو دبا نہیں سکتے۔ آپ ان کو کہیں گے کہ بیٹا ابھی بعض سوال ہوتے ہیں جن کے جواب نہیں بن پاتا،
اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ وہ بچہ مطمئن ہو پائے. لیکن اس میں علم بڑا ضروری ہے. یہ بات آ گئی کیونکہ یہاں ایک صاحب پوچھ کے بتا دینا کسی سے, ہاں وہی عالم صاحب سے پوچھ کے بتا وہ دیں. محرم کے دن چل رہے تھے تو ان کے والد صاحب نے خود بتایا کہ میرے بچے نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابو یہ کیا ہے, یہ اتنا یہ کیوں اہتمام ہے, یہ سب کیا ہے. تو وہ مجھ سے اظہار کر رہے ہیں یار آپ مجھے بتا دیں, میرا بچہ تو پوچھ رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتہ چلا. تو وہ بڑا احساس ہوا بہت سارے مدی چینل کے ناظرین. آپ نے بتایا کہ بھائی یہ میں نے تو الحمدللہ عرض کر دیا کیا بتانا ہے, امام حسین کا مہینہ ہے. جی امام بڑھ حسین کر کا کیا بات مہینہ ہے اور نواسہ رسول ہے, تو والدین کو خود علم دین حاصل کرنا چاہیے, تو اس کے ذریعے پھر آگے جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے جو والد تھے, دادا تھے, یہ سارے کے سارے مفتی تھے, عالم تھے. جی جی الحمدللہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو والد گرامی ہیں, یہ خود رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے. متکلم وہ عالم ہوتا ہے جو علم عقیدہ میں مہارت رکھتا ہے, اور آپ کے کئی فتاوی بھی موجود تھے, اگرچہ وہ جمع نہ ہو سکے, یکجا نہ ہو سکے, لیکن امام علیہ سنت کے والد گرامی کی کئی کتابیں آج بھی موجود ہیں جو دستیاب بھی ہیں. اسی طرح آپ کے جو دادا جان تھے رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بھی بہت بڑے مفتی تھے. تو رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ چلتا ہے, اور یہ تسلسل ایسا رہتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی ہین حیات رہتا ہے. پھر آپ کے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان صاحب, پھر چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند, پھر ان کے جو جانشین بنتے بنتے یعنی آج تک الحمدللہ بریلی شریف یہ مرکز اہل سنت ہے, اور آج تک وہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس فتویٰ نویسی پر کوئی اجرت نہیں لی جاتی. یعنی اگرچہ شرعی فتویٰ تحریری طور پر جو دیا جاتا ہے اس پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے, اس کی کوئی فیس لیتا ہے, تو اس میں شرعاً کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے. کئی مرتبہ آپ کو آفر کی جاتی ہے, پوچھا جاتا, تو فتاوی رضویہ میں کئی ایسے مقامات ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خود صراحت کے ساتھ فرما دیتے کہ یہاں فتوے پر شرعی مسئلہ بتانے پر اجرت نہیں لی جاتی. تو یہ اخلاص تھا امام علیہ سنت اور آپ کے گھرانے کا کہ پوری دنیا میں آج سنیت کی اور اسلام کی جو اصل روح ہے الحمدللہ وہ مرکز بریلی سے اٹھتی ہے, مدینے کا فیضان لیتے ہوئے. اور اکناف عالم میں مختلف قوموں سے, مختلف مزاج رکھنے والے افراد اور مختلف تہذیب سے جڑے ہوئے افراد بھی الحمدللہ فکری طور پر, نظریاتی طور پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فالوور ہیں. الحمدللہ. یوں کہا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 200 سال سے زائد کا یہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اس خاندان سے اور اس گھرانے سے علم کی جو شمع ہے وہ روشنی پھیلا رہی ہے, اور لوگوں کے فتاویٰ, لوگوں کے مسائل کو بلا اجرت کے یوں کہیے کہ ماشاءاللہ جوابات دیے جاتے ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت نے بالخصوص, جس میں تقریباً اپنے 50 سال پلس جو اعلیٰ حضرت کے بنتے ہیں, جو آپ نے یکتا اکیلے بندے نے جو ہے وہ 50 پلس آپ نے سوالات کے جواب دیے, اور وہ ہزاروں سوالات کے جوابات. اس میں بھی شاید اعلیٰ حضرت کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ سارے کے سارے تو جمع نہیں ہو سکتے کے ہیں جو ابتدائی ہمیں 30 آپ کی جلدیں ہیں, 30 والیومز ملتے ہیں, یہ بھی پورے نہیں ہیں. پورے نہیں ہیں ابھی. ایسا ہی ابھی بھی کئی ایسے فتاوی جات ہیں جو غیر مطبوع مختلف رسائل میں, جرائد میں یا مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں. اور یہ بڑی زبردست بات ہے, اعلیٰ حضرت کی باتیں, آپ کی تحریریں, آپ کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملا دیتا ہے. یقین کیجئے جب آپ کسی کی تحریریں پڑھتے ہیں تو جیسے آپ اس کے پاس بیٹھ گئے, آپ اس کی صحبت میں ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری ہو, اعلیٰ حضرت کی ترجمہ کنز الایمان ہو, اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات ہوں, آپ کی جو خطوط ہیں, جو مکتوبات ملتے ہیں, وہ پڑھنے سے بھی آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایک کمرے میں ہیں, اور اعلیٰ حضرت جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں. آپ پھر جیسے تصورات میں کھو جائیے. اچھا, جب خدمت قرآن کی بات ہوتی ہے راشد بھائی, تو نارملی ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے جو تھوڑا بہت اہل علم سے وابستہ ہے کہ بھائی قرآن کو سمجھایا, اور قرآن میں یہ آیت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے, یہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے ایسی کون سی تفسیر لکھی ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. اور وہی قرآن پاک کی خدمت کی بات آتی ہے تو فوراً جو تبادر ذہنی جس کو کہیں, یعنی فوراً ذہن جس رائے کی طرف یا جس خیال کی طرف جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی ہے. یہاں میں چند باتیں ذکر کروں گا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے اور آپ کے جو بنیادی فیلڈ کو دیکھا جائے, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہوتی ہے کہ مختلف دور میں, مختلف ادوار میں جو علماء ہیں ان کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو محاذ تھا بنیادی طور پر وہ کیا تھا کہ بر صغیر میں جو فتنے اٹھ رہے تھے, بد عقیدگیاں اور بدعات کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا, دین کے نام پر دین کو لوٹا جا رہا تھا, تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. اور آپ کا جو اسپیسیفک جو آپ کا شعبہ تھا وہ تھا فتویٰ نویسی. تو فتویٰ نویسی اور تصنیف کے کام میں آپ اتنے مشغول تھے کہ دیگر کئی اہم کام جو ہے
اس کی طرف آپ توجہ نہ فرما سکے، لیکن آپ کے جو تلامذہ تھے، آپ کے جو خلفاء تھے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو ان شعبہ جات کی طرف مائل کیا. یعنی کئی ایسے کام ہیں جو اعلیٰ کے خلفاء نے کیے لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی ہدایات کے مطابق تھے. اچھا، تفسیر کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں اور شرعی احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق 500 آیات ہیں جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے، جن میں شرعی احکامات ہیں. بقیہ آیات میں جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، پچھلے انبیاء کے معجزات وغیرہ کا بیان ہے اور پچھلی امتوں کا بیان ہے. تو تقریباً 500 آیات احکام ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی رضویہ شریف یا دیگر جتنی بھی تصانیف ہیں، ان میں جہاں جہاں پر قرآنی آیات کے تحت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن مجید کی تشریحات کی ہیں، مفاہیم بیان کی ہیں، تفسیرات کی ہیں، تو ان کو جب یکجا کیا گیا، علماء علیہ سنت نے اس پر جب کام کیا، ایک کتابی شکل میں لانے کے لیے اہتمام کیا، تو اشفاق بھائی وہ تقریباً 600 کے قریب آیات تھیں جن پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تشریحی اور تفسیری کلام فرمایا ہے. یعنی اور اس کو مطبوع بھی کیا گیا ہے، تقریباً 3 جلدوں میں وہ موجود ہے جس میں اعلیٰ حضرت کے تفسیری فوائد کو جمع کیا گیا ہے. اچھا، یہ تو وہ کام ہے جو آپ کی کتابوں میں منتشر طور پر موجود تھا، اس کو یکجا کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عربی کی کئی تفاسیر پر اعلیٰ حضرت نے عربی میں حواشی لکھے ہیں، جیسے کہ تفسیر خازن ہے، تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر در منصور ہے. اسی طرح جو علامہ سیوطی کی اصول تفسیر پر کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عربی زبان میں حاشیہ ہے. تو کئی عربی تفاسیر پر آپ نے حواشی تحریر فرمائے، متفرق طور پر آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تشریح بھی فرمائی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی تفسیر یعنی قرآن کے معانی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ایک بڑا کام کیا ہے. وہ کیا کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن سے استدلال کیا ہے. اچھا، یعنی ایک تو یہ قرآن کے معنی بتانا، دوسرا یہ قرآن میں جو اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں، جو عقیدے کی، اعمال کی، تصوف کی اور مختلف قسم کی جو باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان کو ریویل فرماتے ہیں، ان کو بیان فرماتے ہیں. یعنی ہر مفتی کے فتوے میں، ان کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ کسی بھی جہت سے سوال کیا جائے تو جواب دیں گے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، قرآن سے استدلال بھی کیا ہے، کئی احکامات کا ثبوت بھی فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو دیکھیں آپ، اگر علم تجوید کے حوالے سے پوچھا جائے تو اعلیٰ حضرت لا جواب نہیں ہوتے، جواب دیتے ہیں، پوری کتاب بھی تحریر کر دیتے ہیں. اگر آپ سے رسم القرآن، قرآن کا جو رسم الخط ہے کہ قرآن کے کلمات رسم عثمانی کے مطابق کس انداز میں لکھنے ہیں، اعلیٰ سے سوال ہوتا ہے. فتاوی رضویہ موجود ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کئی علوم کی مطلب ایک ایسی دلیل ہے کہ جو آفتاب کی طرح بالکل واضح ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے. فتاوی رضویہ میں ایسے کئی اقتباسات موجود ہیں کہ رسم الخط پر آپ سے جب پوچھا گیا، پورا فن ہے. اعلیٰ نے اگرچہ اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اعلیٰ حضرت اس کا بھی جواب دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے قرآن مجید کی کسی آیت کے تحت عقیدے کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو بھی بیان فرماتے ہیں. آیت کے تحت اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کوئی اجتہادی اختلافی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو بھی بیان فرماتے ہیں. قرآن کی آیت کے ضمن میں اگر کوئی تصوف کی بات پوچھی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صوفیانہ کلام بھی فرماتے ہیں. اور یہ تو ایک دینی علوم ہے، مروجہ علوم ہے کہ ایک عام عالم کی بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ نظر ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے خالصتاً دنیاوی اعتبارات سے یعنی سائنسی اعتبارات سے بھی جب سوال ہوتا ہے تو 1-2 مقامات نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں درجنوں مقامات ملیں گے کہ بظاہر وہ مسئلہ ٹیکنیکل ہے، دنیاوی علوم سے تعلق رکھنے والا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فلسفی انداز میں بھی، منطقی انداز میں بھی، سائنسی انداز میں بھی اور قرآن کی آیات سے استدلال کر کے سائنسی مسائل کو، دنیاوی علوم کو بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت قرآن مجید کی آیات سے ثابت فرماتے ہیں. تو یوں اعلیٰ حضرت کا اگر انداز استدلال دیکھا جائے، قرآن مجید کی خدمت کا انداز دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مفسر سے بھی بڑا مقام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اعلیٰ حضرت کو حاصل تھا کہ آپ قرآن سے استدلال بھی فرمانے والے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی فرمانے والے ہیں. اور یہاں میں ساری بات کو کنکلوڈ اس اعتبار سے کروں گا کہ قرآن مجید جو کہ علوم و عرفان کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ہر طرح کے علوم موجود ہیں. اور ان علوم کو سمجھنے کے لیے پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء اسلام نے مختلف علوم جو ہے وہ تدوین کیے، مدون کیے، کریٹ کیے. یعنی جس طرح میں نے ذکر کیا، ایک ہے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا کیسے، علم تجوید ہے. قرآن کو لکھنا کیسے ہے، اس کے لیے علم رسم الخط. لکھنا کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ رسم الخط ہر کسی کی سمجھ میں نہ. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رحمان، تو رحمان کو میم اور الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے اور میم کے اوپر کھڑا زبر اس کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن لکھنا کیسے ہے؟ تو یہ رسم الخط کا علم ہے نا.
کہ بھائی کہاں پر کس طرح سے لکھنا ہے، کہاں پہ کھڑی زیر ڈالنی ہے، کہاں یا ڈالنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بھی ایک علم ہے پورا، اور اعلیٰ حضرت اس کے بھی ماہر تھے. یعنی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے حوالے سے کئی علوم ہیں. قرآن کے الفاظ کو پڑھنا کیسے علم تجوید ہے، قرآن مجید کے کلمات کو لکھنا کیسے ہے، علم رسم الخط ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو قرآن کے ترجمے کے اصول پر پورا ایک علم موجود ہے. پھر قرآن کی تفسیر کیسے کرنی ہے، ایک علم تفسیر ہے، ایک علم اصول تفسیر ہے. پھر قرآن سے استدلال کیسے کرنا ہے، قرآن سے دلیل کیسے پکڑنی ہے، اس کے بھی کئی علوم موجود ہیں. اور مختلف علماء کو دیکھا جائے تو وہ کسی ایک یا دو علم میں ہی مہارت رکھتے تھے. یعنی کوئی علم تجوید کا ماہر ہے، کوئی رسم الخط کا ماہر ہے، کوئی فقہی احکام کا استدلال کرنے کے اعتبار سے مہارت کا ملکہ رکھتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن کا فیض عطا فرمایا کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کی بھی خدمت کرنے والے ہیں اور قرآن مجید کے معانی کی بھی خدمت کرنے والے ہیں. یعنی قرآن کا آپ لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی آپ تشریح بھی کرتے ہیں، قرآن سے آپ استدلال بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید سے آپ دنیاوی علوم کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور قرآن مجید ہی کے ذریعے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بھی بیان کرتے ہیں. خود ہی کہتے ہیں نا، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. میں کہیں اور سے نعتیں نہیں سیکھا، میں نے تو قرآن سے سیکھا ہے. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہیں احکام شریعت ملحوظ، شریعت کے احکام بھی ملحوظ رہیں، حد سے بھی نہیں بڑھنا ہے اور تنقیص سے شان بھی نہیں کرنی ہے. قرآن کے رستے پہ چلیں گے تو اس ہدایت کے رستے پر چلتے ہوئے جیسے کہ اعلیٰ حضرت چلتے رہے، آپ کے کلام پھر سبحان اللہ خود ہی کہتے ہیں ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. یہ کیسا پیارا شعر ہے. اس شعر پر وقار بھائی اگر غور کریں کیسا کمال کا جامع شعر ہے. 5-6 الفاظ ہیں. ایمان ہے قال مصطفی، ایمان مصطفیٰ کی بولی ہے. حضور کی باتیں کرو یہ ایمان ہے، حضور نے جو کہہ دیا وہ کہو. قرآن ہے حال مصطفی، حال مصطفی مصطفیٰ کے حالات ہے. قرآن ان کا کردار، ان کی شان، ان کا جو معاملات ہیں وہ قرآن اور بیان حضرت کرتا ہے. نے بیان بھی کیا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ایمان کی گویا مختصر تعریف فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو سچا مان لینا ایمان ہے. واہ. ایمان ہے قال مصطفیٰ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا مجھے اس پر یقین ہے، تو یہ ایمان ہے. تو ایمان ہے قال مصطفی اور قرآن ہے حال مصطفی. اچھا، قرآن کی بات ہو رہی ہے، ظاہر علم قرآن اور اعلیٰ حضرت. قرآن یہ بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور استحکام ایمان کی بھی بنیاد ہے، استحکام دین کی بھی بنیاد. الحمدللہ مفتی قاسم صاحب نے بڑا اچھے انداز سے اس کو بیان کیا تھا کہ اسلام جو باقی ہے اور آج تمام باطل جو قوتیں ہیں وہ اسلام کے پیچھے لگتی ہیں اور اسلام اور اس کے خلاف محاذ اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس کو پیچھے نہیں کر پا رہی. بعض جو ادیان ہیں وہ باطل ہیں وہ گویا سرنڈر ہو چکے ہیں، ختم ہو گئے. لیکن اسلام کو کیوں نہیں وہ گرا پاتے؟ کیونکہ اس کے پیچھے قرآن موجود ہے. قرآن ہے بالکل محفوظ ہے. ان کی اصل کتابیں محفوظ نہیں رہیں. وہ انجیل وغیرہ جو کتابیں تھی توریت، اس میں تبدیلی ہو گئی. جب وہ بنیاد تھی ان کے دین کی اس میں ہی تبدیلی ہو گئی تو پھر دین باقی نہیں رہا. ہمارا قرآن جو ہے وہ چونکہ صحیح حالت میں موجود ہے بغیر زیر زبر پیش کی کمی کے، لہٰذا اب اس دین کو بھی گرایا نہیں جا سکا، نہیں جا سکتا، نہ جا سکے گا کبھی. اور یہ قرآن جو محفوظ ہے اس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ حفاظ قرآن کے سینے، ان کے سینوں میں یہ محفوظ ہے. اور پھر کیا لکھا علماء نے کہ حفاظ قرآن الفاظ قرآن کے محافظ ہیں اور علماء دین معنی قرآن کے محافظ ہیں. وہ حفظ کر کے ایک زبر زیر پیش نہیں. آج بھی دنیا میں کہیں بھی آپ سیو کر لیجئے ڈیٹا، کچھ نہ کچھ خرابی آ جائے گی. کسی بھی USB میں رکھ لیجئے، کہیں ڈیجیٹل رکھ لیجئے، کچھ آگ لگ جائے گی، کچھ جو ایرر آ جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حفظ قرآن ایسا ذریعہ، اور اس میں بھی ایک نہیں، اس ڈیٹا میں ایرر نہیں آئے گا، اور آئے گا تو دوسرا حافظ موجود ہے. بھائی کھڑا ہوا اگر تلاوت ہو رہی ہے، کسی سے غلطی ہوئی تو پیچھے دوسرا موجود ہے بتانے کے لیے، اس سے ہوگی تو تیسرا موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کا ذریعہ ظاہری طور پر ایسا بنا دیا کہ اب اس کو بگاڑ کوئی سکتا نہیں. اور معنی قرآن کے محافظ کون ہیں؟ یہ علماء دین. انہوں نے ایک ایک چیز کا، جیسے حضرت نے جو کچھ بیان کیا اس کا اگر خلاصہ لے کر آ جائیے تو کیا ہو رہا ہے؟ قرآن لکھنا کیسے جو آپ نے بتایا، اس کا بھی پورا علم ہے کہ آپ قرآن کو اس کے خلاف لکھ بھی نہیں سکتے. آج بہت ساری زمانے ہمارے اردو کا یہ حال یہ ہے
کوئی کیسے لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کیسے لکھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں آگے چل کے کیا حال ہوگا کچھ پتا نہیں ہے. لیکن قرآن بڑا برا حال ہوتا بڑا ہی برا حال ہے. لیکن قرآن جو ہے جیسا 1400 سال پہلے لکھا جا رہا تھا آج بھی ویسے ہی لکھا جا رہا ہے. اور جو عام اور عربی بول چال ہے لوگوں کی اس میں بڑے تبدیلی آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن جو قرآنی عربی ہے وہ لکھی بھی ویسے ہی جا رہی ہے. اور پھر علم تجوید کی بات آ جائے، پورا اس پہ اعلیٰ حضرت کے کتب اور رسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، ضاد کیسے ادا ہونا ہے اس پہ پورا رسالہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. ثابت کیا اور اس کو کہ ثابت کرتے ہیں ضاد کو ضاد پڑھنا ہے، ضاد نہیں پڑھنا. ضاد نہیں پڑھنا، یعنی ایک ایک ورڈ کا پروننسیشن کیسے ہوگی اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ پورا تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تو ہر چیز کی حفاظت ہے. اور ایک اور بات بھی اسی طرح سے تفسیر جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، اور کس انداز سے میں ایک واقعہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی، لیکن اس پر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تقریباً جو ہے وہ 12 آیات کی تفسیر آپ نے لکھی تھی، یا ملی اتنی، باقی مل نہیں سکی. کیا ہوا، اور ایک دفعہ تاج الفہول علامہ شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر اعلیٰ حضرت جب تشریف لے کر گئے تو وہاں بدایون شریف میں آپ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر پر مسلسل 6 گھنٹے تقریر کی. سورہ والضحیٰ کی تفسیر پر 6 گھنٹے تفسیر بیان کرتے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر لکھنے میں بیٹھا تھا 80 جز لکھ کے چھوڑ دی. 80 جز کہہ لیجئے، 80 رجسٹر 80 رجسٹر یا 80 ابواب لکھ کر میں نے چھوڑ دیا. اب اتنا وقت کہاں سے لاؤں گے اس کی تفسیر پوری ابھی پوری نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. اب ایک سورت کی اگر اعلیٰ حضرت تفسیر لکھنے بیٹھ رہے ہیں تو اتنی وقت ہو گیا، تو اب اور بھی تو خدمتیں کرنی تھی، اور بھی تو لوگ آپ کے پاس دینی مسائل پوچھنے آ رہے تھے، تو آپ کہاں سے جو ہے وہ لکھتے باقی. اور ہاں شان احمد رضا ہے اور یہ شان قرآن بھی ہے. یہاں پر جو ایک بظاہر تشنگی نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے کوئی موسوم تفسیر نہیں ہے، تو یہاں ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ تفسیر کے نام سے کتاب جب تک نہ ہو تو وہ تفسیر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دیگر کتب میں بھی ضمناً بھی قرآن مجید کی اگر کوئی عالم تشریح کر رہا ہے اور وہ تفسیر کے درجے پر فائز ہے کہ تفسیر کر سکتا ہے تو اس کو تفسیر ہی کہا جائے گا، اگرچہ وہ ایک منظم انداز میں نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اگرچہ بظاہر کئی جلدوں پر مشتمل کوئی تفسیر نہیں لکھی، لیکن جو قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ کیا ہے نا، یہ در حقیقت بعد میں آنے والی کئی تفاسیر کے لیے گویا کہ ایک شاہراہ ہے. یہ کس طرح ہے؟ یعنی جو قرآن مجید کے ترجمے کی مہارت رکھتے ہیں، جو علوم قرآن سے وابستہ ہیں، بالخصوص جو درس نظامی کے تحت مروجہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد جب عربی تفاسیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد امام علیہ سنت کے ترجمے کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر ایسا شخص، یہ عوام اس کو کما حقو سمجھ بھی نہیں سکتی اور سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، صرف بیان ہی کیا جا سکتا ہے. اہل علم ہی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو ترجمہ قرآن ہے یہ ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیر ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لائن آف ڈائریکشن دی ہے، راہ واضح کی ہے. قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کے حوالے سے ترجمہ اور تفسیر کرنے والوں نے معاذ اللہ ایسے معانی بیان کیے ہیں کہ ایک شریف اور ایک مطلب عزت دار انسان اور مخلوق کے لیے بھی وہ زیبا نہیں ہوتے. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے ایسے کلمات کا بعضوں نے استعمال کر دیا. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شان الوہیت والی آیات، انبیاء کرام کے جو ناموس اور ان کی عصمت کا جو ایک معاملہ ہے، ان مقامات پر قرآن مجید میں جو فقہی احکام پر مشتمل آیات ہیں، ایسے ایسے ٹیکنیکل ترجمے فرمائے ہیں کہ بعد کے مفسرین جب تشریح کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہم نے کس راہ پر جانا ہے. کیونکہ بعض اوقات قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے ایک کلمے کے تحت 10 12 اقوال ہوتے ہیں تفاسیر میں. اب کس قول کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. کئی ایسے مقامات ہیں کہ قرآن مجید کے کسی ایک مقام پر کسی ایک کلمے کے تحت مختلف معنی تھے. ہم اگر تفسیر کی طرف جائیں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ کس معنی کو ہم نے ترجیح دینی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان متعدد معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے کر، اور یہ آن دی اسپوٹ ہو رہا تھا جو ترجمہ ہو رہا تھا، یہ اعلیٰ کا قرآن کا فہم تھا، اعلیٰ حضرت نے ان مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی کو راجح معنی کو ترجیح دیتے ہوئے ترجمے کا حصہ بنایا. اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن پر جس نے بھی تفسیری حاشیے لکھے، آپ کے جو بڑے چہیتے خلیفہ ہیں اور شاگرد ہیں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے خزانہ العرفان لکھی. پھر ان کے شاگرد حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کنز الایمان پر پھر نور العرفان لکھی. ان دونوں حواشی کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا ایک نکھرا ہوا چہرہ الحمدللہ ان تفسیروں سے بھی پتہ چلتا ہے. کئی مقامات پر صدر الافاضل نے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کے دوران یہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر جو یہ ترجمہ کیا ہے نا، تو یہ فلاں مفسر کا قول تھا اور اس مقام پر یہی قول راجح تھا، یہی درست تھا، لہذا اعلیٰ نے ویسا ہی ترجمہ کیا. یہ خزانہ العرفان اور نور العرفان میں کئی مقامات پر ملے گا. پھر
کنز الایمان، نور العرفان اور خزان العرفان کا تینوں کا فیضان لیتے ہوئے امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم عطاری زیدہ لطفہ نے الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا کنز العرفان، جو کنز الایمان ہی کا فیض ہے، اور پھر جو آسان ترجمہ ہے قرآن. جی، اور پھر تفسیر صراط الجنان جو آپ نے تحریر فرمائی، تو یہ ان بزرگوں ہی کا فیض چلا آ رہا ہے. تو صدر الافاضل کے لیے جو تفسیر کی راہیں آسان ہوئی، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو قرآن کے فہم کو سمجھ کر تفسیر نعیمی بھی لکھی، نور العرفان بھی لکھی، اور قبلہ مفتی قاسم صاحب نے جو صراط الجنان لکھی، قرآن کے معنی کو بیان کیا. تو ان مفسرین کو جو فیض ملا ہے نا، دیگر علماء کے ساتھ ساتھ کنز الایمان کا فیض ملا. اور اشفاق بھائی آسان تفسیر ہے، یہ کہہ جی لیجیے ایک آسان کہ تفسیر ہے، اور تفسیر ہے. بڑا خوبصورت جملہ محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی کھچوچوی علیہ رحمہ کا کہ یہ کنز الایمان گویا اردو میں روح قرآن ہے. انہوں نے گفتگو کی، اس کا خلاصہ آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ اردو میں روح قرآن ہے. اور پھر جب آپ نے جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ فی البدی لکھا جا رہا ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ بڑی کتابیں لے کر اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوں قرآن کا ترجمہ لکھنا ہے، اچھا بھئی کیا تفسیر ہے، اس کو دیکھ کر پھر کوئی لفظ لایا جائے. فی البدی آپ لکھوایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ جو تحریر کرتے تھے، اس کے بعد پھر دیگر تفاسیر وغیرہ سے اس کا جو مقارنہ کیا جاتا تھا، کمپیریشن کرتے تھے کہ کیا لکھا ہے مفسرین نے، تو وہ سب کا خلاصہ اور جو راجح ترین قول ہوا کرتا تھا اس کے مطابق یہاں ترجمہ ہوا کرتا تھا. اور سید محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کنز الایمان کا ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس کو اٹھا کے دوسرا لفظ وہاں نہیں لایا جا سکتا. واہ واہ، اب وہی ہے علم والے جانتے ہیں علم والوں کی شان. یہی بات اس کو تو بیان کرنا بھی مشکل ہے. عام آدمی بولے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ جانتا ہے کہ جو اس بحر کا غواص ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں دوسرا لفظ بھی نہیں آ سکتا. قرآن کی حفاظت کی آپ نے جیسے بات کی، جہاں قرآن پاک محفوظ ہے، جی قرآن پاک کے معانی محفوظ ہیں، الفاظ اس کے محفوظ ہیں، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، یہاں شان قرآن کے ساتھ شان محبوب بھی ہے. جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ معجزہ ہے، تو اس معجزے کو بھی ایسا سلامت رکھا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے، یعنی اس جیتے جاگتے معجزے کو آج 1450 سال کے بعد بھی کم و بیش ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر بھی کوئی اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو وہ اس کی بد نصیبی ہے. جی تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو محبت ہے یہ بہت ضروری ہے. قرآن کی طرف توجہ، قرآن صرف پڑھنا یہی کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ قرآن پر عمل بھی ضروری ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسانا یہ بھی ضروری ہے. اور قرآن سے محبت بڑھانے کے لیے صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی سینے میں ہوگی تو قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا. اعلیٰ حضرت نے قرآن کو سمجھا، قرآن پاک کو لوگوں تک سمجھایا، اور ایسے ایسے بعض اوقات مدنی پھول ملتے ہیں آپ سے سوالات کیے جانے پر جو آپ جوابات میں آیتیں کوٹ کرتے ہیں تو بھی بعض اوقات عقل حیران رہتی ہے کہ یار یہاں پر اس جگہ پر اعلیٰ حضرت نے یہ آیت بیان کی، واقعی یہ تو بڑے بڑوں کے ذہن میں نہیں آئی. اور اہل علم بھی اس پر حیران ہوتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کس جگہ پر کون سی آیت کو بطور استدلال پیش کیا. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار انبیاء، سلطان انبیاء ہونے پر آپ نے جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس طرح سے کئی مقامات پر آپ سے جو سوالات پر آپ بطور دلیل آیت پیش کرتے تھے تو اہل علم بھی حیران ہوتے تھے. تو یہ صاحب قرآن کا ایسا ڈائریکٹ فیض ہوا کرتا تھا جو اعلیٰ حضرت کے سیدھے میں عشق رسول کی صورت میں نظر آتا تھا. اور آپ کی شاعری میں بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کیا، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، یہ کوئی عاجزی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بات حق ہے کہ قرآن جب حضور کا مدح خواں ہے تو ایک انسان، ایک عام بشر، ایک دوسرا بندہ کوئی حضور کی کما حق و تعریف کر ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی مقام پر کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کہیں پہ کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. کہیں کہتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب یہ بھی تفسیر کے مدنی پھول ہیں. اس کی اگر وضاحتوں میں جائیں تو اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قرآن کی 3 آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا. ایک بڑا پیارا شعر ہے، بلکہ 2-3 شعر یہ ایک ساتھ ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، نار دوزخ کو چمن کر دے سبحان اللہ، بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض،
اس میں کہتے ہیں کہ جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا. قرآن پاک اٹھائیے، آپ کو ہر آیت میں محبوب کی تعریف ملے گی، محبوب کی شان نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر کثرت سے فرماتا ہے. تو جیسے قرآن کا گویا ورد ہے محبوب کی باتیں کرنا، اور محبوب کو دیکھیں تو محبوب کا ورد ہے قرآن پڑھنا. جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. وقار عارض یعنی محبوب کے چہرے کی عظمتوں کو بیان کرنا. قرآن محبوب کرتا ہے اور محبوب قرآن کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک اور بڑا پیارا شعر ہے جو آپ نے پڑھا، گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض. کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض. طرف عالم ہے وہ قرآن، ادھر دیکھیں ادھر مصحف پاک ہو حیران بہار عارض. اسی طرح میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض. یہ بڑے گہرے اشعار ہیں، ہر شعر کی وضاحت تو یہاں ہم کر بھی نہیں سکتے، سچی بات ہے. لیکن بہرحال قرآن سے لگاؤ ایسا کہ قرآن پڑھتے ہوئے عظمت مصطفیٰ اگر سینے میں ہو تو قرآن بھی سمجھ آتا ہے اور مصطفیٰ بھی سمجھ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں عشق رسول کی آنکھوں سے قرآن پڑھنا نصیب کرے. اے کاش. کال شامل کرتے ہیں، گفتگو ہماری جاری رہے گی. عاشقوں کے امام پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع امام احمد رضا اور علم قرآن چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا اور قرآن سے محبت، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. قرآن سے محبت، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی بھی قرآن کے اوپر کسی چیز کو رکھنے نہیں دیتے تھے، ہے نا، نہ کوئی کتاب نہ کوئی چیز. یہ بات بھی ہم نے علماء سے سنی اور آپ نے یہ سکھایا بھی کہ ترتیب کتب کیا ہے، یہ بھی قرآن سے محبت ہے. اس کے علاوہ مزید کچھ؟ قرآن کی خدمت کرنا اور قرآن کے حوالے سے یہ سارا، جب آپ فتاویٰ بیان آپ کے اگر آپ دیکھیں فتاویٰ رضویہ اٹھائیں تو اس کے اندر جب آپ دلائل قائم کرنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، بالکل. پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں گے، پھر احادیث وغیرہ، پھر علماء کے اقوال لے کر آئیں گے. تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات جو ہے، صدر الشریعہ کی بار شریعت میں بھی یہی بات نظر آتی ہے. جی، تو قرآن کی آیات سے استدلال کرنا. اور بات وہی ہے کہ قرآن سے اصلی محبت تو یہی ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے اور قرآن کو آگے پھیلایا جائے. تو وہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی میں نظر آ رہا ہے. تو اسی کو ہم کہیں گے کہ قرآن سے محبت. قرآن پاک پر اعلیٰ حضرت کی نظر کیسی تھی، اور ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت نے ایک ربائی کہی ہے، اس میں قرآن پاک کی 2 آیتوں کی طرف اشارہ ہے. یہ بھی کمال کی اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے. مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو آپ نے جو تقریباً 15-20 منٹ تک ایک جامع گفتگو فرمائی، بڑی کمال کی گفتگو، اور اس میں جو بیان فرمایا، اس کے بعد فقیر نے یہ ربائی پڑھی جو ایک یاد آئی. حضرت بھی اس پہ خوش ہوئے، سبحان اللہ کہا. اور پھر میں نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ جو میں 15-20 منٹ سے بیان کر رہا تھا نا، وہ اعلیٰ حضرت نے یہ چند سیکنڈ کی ربائی میں بیان کر دیا. اور وہ کون سی ربائی ہے؟ وہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، انبیاء آتے رہے جب جب انہیں کہا جاتا رہا. والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، اور خاتم ہونا، آخری ہونا، یہ آپ کا حق تھا کہ آپ خاتم ہیں، آپ آخر میں تشریف لائے. قرآن نے آپ کو کہا نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا، اب ان کے بعد کوئی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا. تو پھر آگے فرماتے ہیں یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، نزول کا، قرآن کا، دیگر کتب و صحائف کے اترنے کا سلسلہ جب تمام ہو گیا تو آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم. یہ مہر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی صورت میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو ہم نے جو ہے وہ مکمل کر دیا. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت کی قرآن سے استدلال کرنے کی جو مہارت ہے وہ بھی نظر آتی ہے، محبت صاحب قرآن، اور ختم نبوت پر اعلیٰ حضرت کا جو ایک مجاہدانہ کردار ہے وہ بھی نظر آتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. الحمدللہ یہ نعرہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کیا، اور یہ نعرہ بچے بچے کو سکھائیں. سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے. کچھ سوالات یہاں سے کریں شہباز بھائی. جی لبیک. ہمارے عاشقان رسول کوئی سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ لیتے رہیں، کچھ تحائف کچھ گفٹس بھی دیں.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم فرما لیا تھا؟ ابھی شاید بیان بھی ہوئی ہے وہ عمر، کتنے سال کی عمر میں؟ جی کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم فرما لیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیضان رضا تاری، اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی چلیں عمر میں ماشاءاللہ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو بھی تحفہ درست جواب پر انشاءاللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبردست کتاب شان مصطفیٰ پر 12 بیانات کتاب تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی باتیں ہوتی رہیں گی، عاشقوں کے امام پروگرام ہمارا جاری رہے گا۔ حاجی آصف اتاری سے منقبت اعلیٰ حضرت پر کچھ اشعار سنتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اے میرے احمد رضا، اے میرے احمد رضا، اے میرے احمد رضا، اے میرے احمد رضا۔ زور باطل کا ضلالت کا تھا دم ہند میں، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اے میرے احمد رضا، اے میرے احمد رضا، پیارے میرے احمد رضا۔ اہل سنت کا چمن سبز تھا شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اے میرے احمد رضا، پیارے میرے احمد رضا، پیارے امام احمد رضا، سچے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹا دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد
احمد رضا میرے امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا علم کا چشمہ ہوا معجزن تحریر میں علم کا چشمہ ہوا معجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا میرے امام احمد رضا ہے بدل گائے خدا جس کی دعا ہے بدل گائے خدا عاشق کی دعا تجھ پہ غور مت کا سایہ اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا میرے امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عاشقوں کے امام احمد رضا خان، پروگرام جاری ہے۔ راشد مدنی بھائی، اعلیٰ حضرت کی قرآن پاک سے محبت اور خدمات قرآن آج ہم نے سنی۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں مختلف، اس حوالے سے ان کا بھی کچھ اگر نام وغیرہ کچھ تفصیلات ہمارے ناظرین سنیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں ان کتابوں کو حاصل بھی کریں، پڑھیں تو بھی ہمیں بھی فائدہ ہو۔ جی، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے کلمات اور قرآن مجید کے معنی کی خدمت کرنے والے علماء میں امام اہل سنت کا ایک چمکتا دمکتا نام ہے، تو قرآن سے ریلیٹڈ مختلف علوم پر جب امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوالات کیے گئے تو آپ نے ان سوالات کے جوابات میں بعض اوقات مختصر جواب دیا اور بعض اوقات تفصیلی فتاویٰ اور تصانیف اور رسائل تیار فرمائے ہیں۔ چند رسائل کا میں ذکر کروں گا اور یہ مختلف علوم و فنون کے اعتبار سے ہیں۔ علم کلام میں، علم عقیدہ میں ایک بحث ہوتی ہے قرآن مجید اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے، کلام نفسی لفظی کی تحقیق۔ اب یہ ایک علمی گفتگو ہے، اس کو مزید اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ تقسیم درست ہے یا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا کیا موقف ہے، اور قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کی عظمت و شان کیا ہے، اور کلام الہی اور قرآن مجید کے حوالے سے اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس کو امام اہل سنت نے بیان فرمایا عربی زبان میں۔ ایک عربی عالم تھے، ان کی فرمائش پر امام اہل سنت نے یہ تصنیف فرمائی، اور الحمدللہ المدینۃ العلمی اسلامک ریسرچ سینٹر میں اس کتاب پر کام ہوا اور بڑے شاندار انداز میں یہ چھپی ہے، اور عرب دنیا سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو شائع کروایا ہے۔ اس کا نام ہے انوار المنان فی توحید القرآن۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید جمع کس طرح ہوا، اس کی تالیف کس طرح ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے، وہ اس کو یاد کرتے، مختلف چیزوں پر لکھا جاتا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن مجید جمع ہوا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن کی تدوین اور جمع ہونے کا معاملہ ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جامع القرآن کا ٹائٹل یہ خصوصیت کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد قرآن کو جمع کروانے والے صدیق اکبر ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مخلوق میں سب سے پہلے قرآن کے جامع یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں کہ قرآن کا حقیقی جامع یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف
نسبت کیوں کی جاتی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یعنی قرآن کس طرح جمع ہوا۔ علوم قرآن پر جب کتابیں لکھی گئیں تو یہ ٹاپک سر فہرست ہوا کہ قرآن کس طرح کتابی شکل میں آیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کی پوری ڈیٹیل لکھی، پورا رسالہ جو فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں موجود ہے، جمع القرآن و بما عزوہ لعثمان، کہ قرآن جمع کس طرح ہوا اور جمع قرآن کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کس اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی بعض آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، یعنی بالکل ان کے معنی واضح ہیں ہر خاص و عام کے لیے تفسیر کے تحت، لیکن قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ یا تو ان کے لفظی معنی ہی معلوم نہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، اور بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کا لفظی مطلب تو معلوم ہے لیکن اگر ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا جائے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، اور کئی اسلامی عقائد و نظریات اور خود قرآن ہی کی آیتوں کے منافی ہوتا ہے۔ اب ان آیات کو آیات متشابہات کہا گیا، اور مفسرین نے اس پہ پھر دو طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ جو پہلے کے علماء ہیں ان کا مسلک تفویض تھا کہ اس کلام کی کیا مراد ہے، رب اور اس کا محبوب جانے، ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے، لیکن بعد میں عوام کی آسانی کے لیے کہ عوام ان آیات کو، ان کلمات کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہو، تو قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے، دیگر شرعی دلائل کے ذریعے ان کی کچھ تعویلات بیان کی ہیں، جس کو مسلک تعویل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی متشابہ آیات کی تفسیر کس طرح کرنی ہے، یا تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تفسیر لکھی نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تفسیر لکھنے والوں کے لیے اصول مرتب فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک پوری کتاب تحریر فرمائی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جسم و جسمانیت کی نفی پر، اور اس میں آپ نے آیات متشابہات کی تفسیر کرنے کے اصول و قواعد کو بیان فرمایا، اس کا نام ہے قوائر القہار علی المجسمۃ الفجار۔ اچھا، اسی طرح علم تجوید کے حوالے سے دو رسالے ہیں، فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں الجام الصاد عن سنن الضاد نعم الزاد لروم الضاد، کہ لفظ ضاد کا تلفظ کس طرح کرنا ہے، اور اس کے تلفظ میں اگر بگاڑ آیا تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا، اس پر اعلیٰ امام علیہ سنت نے تحریر فرمایا۔ اچھا، قرآن ہاں، اس کی بھی اصلاح ہو جائے، بعض لوگ اسی غلط فہمی میں آ کر سورہ فاتحہ کو بھی غلط پڑھتے ہیں، اور وَلَضَّالِّينَ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اور درست موقف اور درست بات کیا ہے، یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ، تو جو وَلَضَّالِّينَ پڑھے گا یہ اپنی نماز کو بھی خراب کرے گا، سورہ فاتحہ کو بھی خراب کرے گا۔ اچھا، رسم القرآن کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید کی کلمات کو لکھنا کس طرح ہے، تو اس پر اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تحریر فرمائی ہے، جالب الجنان فی رسم احرف من القرآن۔ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، جو ذکر کیا گیا کہ تبیانا لکل شے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے تبیان ہے، اور آپ علیہ السلام کے علوم و عرفان اور احادیث کی روشنی میں صحابہ اور ان کے جانشین جو علماء ہیں، ان کے لیے پھر درجہ بدرجہ ان کے فہم، ان کی استعداد اور علمی صلاحیت اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے علماء کے لیے قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پوری کتاب تحریر فرمائی، انباء الحی ان کلامہ المسون تبیان لکل شیء۔ اچھا، قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض غلط عقیدہ نظریہ رکھنے والے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ اور اس طرح کی جو ایجادات ہیں ان کو لے کر معادلہ ان آیات پر اعتراض کیا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی تو اس چیز کو جان لیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنے ساتھ خاص کر کے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، علوم ارحام، رحم میں کیا ہے، یہ رب ہی جانتا ہے۔ تو اس کی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان آیات کی تفسیر، تشریح اور مراد کو بیان فرمایا۔ پوری کتاب ہے جو فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں موجود ہے، السمسام علی مشککن فی آیت علوم الارحام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو آپ کے افضل ہونے پر قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ سے علماء نے استدلال پیش کیا، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اور سورہ حجرات کی جو آیت مبارکہ ہے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ان دو آیات کی تفسیر اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں پوری کتاب تحریر فرمائی، جس کے ذریعے ان دو آیتوں کی تفسیر بھی فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اجماعی اور قطعی عقیدے کو بھی بیان فرمایا، اور اس کے ضمن میں تفسیر کے کئی اصول بیان فرمائے، اور قرآن کی کون کون سی تفسیر کی کتابیں معتبر اور مستند ہیں، ان کا منہج، ان کا اسلوب کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بیان کیا۔ یعنی آج جو تخصص فی تفسیر کروایا جاتا ہے جن اہل سنت کے مدارس میں، تو وہاں بالخصوص اس رسالے سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنی کس طرح ہے، قرآن کو سمجھنا کس طرح ہے، اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس رسالے میں بیان کیا۔ اچھا، سورہ فاتحہ دیکھیں آپ، بظاہر دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، عقائد کا بیان ہے، قیامت کے دن کا بیان ہے، انعام یافتہ افراد اور جن پر غضب ہوا ان کا بیان ہے،
بظاہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں تذکرہ نظر نہیں آتا، بظاہر نام بھی نہیں آتا، لیکن چونکہ قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا پر مشتمل ہے، جہاں سے دیکھیں، اگر عشق کی نگاہ سے دیکھیں، اصول و قواعد کی زبان میں اور نظر سے دیکھیں، تو ہر جگہ ہی ہر آیت کے تحت ہی عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے سورہ فاتحہ کی تفسیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور فضائل کے تناظر میں جب لکھی تو کتاب تحریر فرمائی، یعنی یہ سورہ فاتحہ کی گویا کہ پوری تفسیر ہے۔ النفحۃ الفائحہ من مسک سورۃ الفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ کی مشک سے اٹھنے والا خوشبو کا ایک جھونکا۔ اچھا، اسی طرح یہ کس جلد میں ہے؟ یہ فتاوی رضویہ میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کے الگ سے ہے۔ اسی طرح ایک سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کی تشریح پر ایک شرعی حکم کو آپ نے واضح فرمانا تھا، تو قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تحریر فرمائی، جو فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ۔ اور ختم نبوت کا جس طرح ذکر ہوا، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا بیان فرمایا، اور اس میں جو کلمات ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس لفظ خاتم النبیین کی صرف تشریح میں، صرف اس ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے کہ النبیین پر جو الف لام آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سورہ احزاب کی تفسیر نہیں، آیت نمبر 40 کی تفسیر نہیں، صرف خاتم النبیین قرآن کے ان دو کلمات کی تفسیر میں پوری کتاب تحریر فرمائی ہے، جو فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں موجود ہے، المبین ختم النبیین۔ اور آخر میں ایک اور کتاب کا حوالہ ذکر کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ کا بیان جب امام علیہ سنت نے فرمایا، تو پوری ایک کتاب تحریر فرمائی، تمہید ایمان بھی آیات قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب شان رسالت پہ بات ہوتی ہے تو بھی قرآن پاک کی جو آیتوں کے انبار آپ نے لگا دی ہے، اور اجل الیقین بأن نبینا سید المرسلین، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ ہمیں مسلک رضا پر ثابت قدم رکھے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کی کتنی اہمیت اور کتنی امپورٹنس ہے، آخری سوالات میرے چل رہے ہیں جی، وہ گفتگو میں ہم پہلے بھی اس کو شامل کر چکے تھے کہ جب تفسیر کے ضمن میں ہم نے بات کی کہ تفسیر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ نہیں لکھی، تو علماء نے یہی کہا کہ آپ نے اگر تفسیر دیکھنی ہے تو ایک جامع ترین تفسیر کے اس تمام تفاسیر اٹھائیے، اس میں راجع ترین جو قول نظر آئے گا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان، وہ گویا ایک جامع ترین تفسیر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور وہی محدث اعظم ہند کا جو قول تھا کہ یہ اردو زبان میں روح قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، تو آپ نے اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تفسیر تو اس کے لیے ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر حواشی وغیرہ بھی جو اعلیٰ حضرت کے، آخر اعلیٰ حضرت کا ہی فیضان ہے نا، آگے جا رہا ہے، جو نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ خزائن العرفان لکھتے ہیں، یا ان کے خلیفہ آتے ہیں مفتی احمد خان نعیمی، وہ لکھتے ہیں نور العرفان، یا تفسیر نعیمی آتی ہے، یا پھر آگے چلتا ہوا اور فیضان آگے آتا ہے اور صراط الجنان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ وہی فیضان اعلیٰ حضرت چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے کنز الایمان، یہ ہونا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی نے اور امیر علیہ سنت نے جس قدر کنز الایمان کو پروموٹ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس صدی میں کسی نے کیا ہو، بلا مبالغہ۔ امیر علیہ سنت کے آپ کو تقریباً ہر بیان میں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کا، اعلیٰ حضرت کا یہ تذکرہ ملتا تھا، ملتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کے توسط سے اب بہت سارے ناظرین سن رہے ہوں گے، حضرت نے ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو بھی کی، کیسے کیسے اعلیٰ حضرت نے رسائل لکھے، بعض کا تو انہوں نے خود فرمایا کلام نفسی لفظی، اس میں کیا موقف کیا نہیں، کچھ تو یہ لفظی سن کے بول رہے ہوں گے یہ کیا آ گیا، چلیں بھائی وہ بڑے علوم کی بات ہے، لیکن یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی سب کچھ دے رہی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہے تو آئیے جامعۃ المدینہ موجود ہے، وہاں پہ عالم بنیے، مفتی بنیے، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور اتنا آگے نہیں جاتے تو کم از کم اتنا تو ہم اس پروگرام کے توسط سے لے سکتے ہیں کہ ہم جس کنز الایمان کو کر رہے ہیں اس کو پڑھیں تو صحیح، تعریف تو کر لیتے ہیں۔ کنز الایمان کا ویسے مطلب کیا ہے؟ ایمان کا خزانہ، کنز الایمان، کنز مانے کا خزانہ، اور ایمان کا خزانہ، ایمان کا خزانہ۔ واہ! اشفاق بھائی، یہاں کنز الایمان کے حوالے سے ایک میں چیز بیان اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو، کنز الایمان ویسے کئی جہتوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، مختلف عنوانات کے تحت اس کی تشریحات اور اس کے محاسن کو بیان کیا گیا ہے۔ کنز الایمان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا تحت لفظ لفظی ترجمہ بھی ہے اور بیک وقت با محاورہ ترجمہ بھی ہے۔ با محاورہ، ہم کہیں گے کہ ایک ہی وقت میں کسی عبارت کا لفظی ترجمہ بھی ہو رہا ہے، با محاورہ بھی ہو رہا ہے، کیسے؟ تو یہ کنز الایمان میں کئی مقامات ہیں، ایک مقام کی میں نشاندہی کروں گا۔ آپ واقعتاً کہیں گے کہ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہے، با محاورہ بھی ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت چونکہ اردو ترجمہ کر رہے ہیں،
اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اردو کے محاوروں کو آپ نے پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا جز ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اب کلمے کا مطلب کیا ہے؟ بات، اس کو بات کو اردو میں بول بھی کہا جاتا ہے۔ علیا اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے بلند، اور بلند کو بالا بھی کہا جاتا ہے، بالا کا مطلب بھی بلند، بلند و بالا۔ اچھا، اس کا لفظی ترجمہ بن رہا ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے، یہ بھی لفظی ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس آیت مبارکہ کے جز کا لفظی ترجمہ کیا، لیکن وہ لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کا ایک محاورہ بھی بنتا ہے۔ جب کسی کی مطلب عظمت و شان کے ڈنکے بج جاتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں کا تو بول بالا ہو گیا، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ سبحان اللہ، لفظی بھی ہو گیا، محاورہ کیا بات ہے، یک وقت یک وقت ہے واقعی۔ بول بالا یہ مل کر ایک اردو محاورہ ادب ہے، کی چاشنی اور جس کو کلمہ کہہ کے لیجیے۔ ترجمہ بول بول اور بالا علیا کا بالا ترجمہ۔ اولیاء کا ترجمہ کمال ہے۔ اردو ادب کی چاشنی جس کو کہہ لیں نا، وہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ الحمدللہ، کیا چاشنی آ گئی۔ اعلیٰ حضرت تو زبان دان تھے، کمال کے زبان دان۔ شاعری کیسی؟ شاعری میں وہی نا، ایک طرف اگر آپ علم عروض لیں، ایک دفعہ تھوڑا بہت ہوتا ہے ایک کو، تو یہ علم عروض کی اگر کتاب آپ اٹھائیں اور یہ کس طرح وہ تختی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، تو آدمی کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں، چکر آتے ہیں۔ تو وہی میرے ساتھ ہوئے، میں کہ بند کر دو، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل اور علم ہے، وہ علم کو اس طرح اشعار کو فن بنانا کے بادشاہ ہے۔ جی، اور اس میں پھر اعلیٰ حضرت آیات کو لے کر آ رہے ہیں اور اس سے معنی لا رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے اشعار بہت سارے بیان کیے تو آدمی دنگ رہ جائے۔ کچھ اشعار میں چاہوں گا راشد بھائی بھی بیان کریں کہ اعلیٰ حضرت کی قرآن کی قرآن فہمی ہے نا کہ اشعار کو اس انداز سے اور پھر اشعار میں ان کو لے جو کر میں نے آ رہے تو کچھ بھی بیان نہیں کیا، کچھ حضرت بیان کریں گے، پھر آصف بھائی سے ہم سنیں گے کہ سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، بلکہ ابھی سنائے حضرت یہ شعر اعلیٰ حضرت کے۔ پھر ہم کچھ اشعار میں قرآن کی آیتیں کیسے آپ نے موتی کی طرح پرو دی۔ بے شک، بے شک۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کسی پھول کی ملحت میں وملقار ہے، کیوں نہ ہو کسی پھول کی ملحت میں وملقار ہے۔ جی راشد بھائی۔ جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فن شاعری اور اس کے تحت پھر قرآن و حدیث کا رنگ، یعنی علماء بیان فرماتے کہ ہدایت بخشش کے ایک ایک شعر کو دیکھتے چلے جائیے، یا تو وہ قرآن کے کسی آیت کی تفسیر بنتی ہے، یا اس کی طرف اشارہ، یا کسی حدیث کا مفہوم، یا کسی صحابی کا قول، یا کوئی اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، یعنی دین کے علوم و فنون اور دین کے علوم و عرفان سے باہر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری نہیں ملے گی۔ اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختلف اعتبارات سے ہدایت بخشش کو لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کہیں گے علوم قرآن اعلیٰ حضرت کے، پھر ہدایت بخشش شاعری، جی ہاں، ہدایت بخشش میں بھی قرآن کا ایسا فیضان نظر آتا ہے کہ سبحان اللہ، بعد میں آنے والے شعراء کے لیے بھی یہ دیوان جو ہے یہ ایک مشعل راہ ہے کہ قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے اور قرآن کے تابع رہ کر کس طرح شاعری کرنی ہے۔ تو قرآن مجید کے جو عقائد و نظریات ہیں، قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، قرآن کے مضامین ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مختلف کلمات الفاظ کے ساتھ، تعبیرات کے ساتھ منظوم ان کو کرتے ہیں، اشعار کی صورت میں لاتے ہیں۔ یہ تو دیگر شعراء کے کلاموں میں بھی ملتا ہے، لیکن امام اہل سنت کے کلام کی ایک اسپیشلٹی سمجھیں جو دیگر شعراء کے کلاموں میں بہت کم ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ صنعت اقتباس، کوٹیشن، یعنی کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا آیت کے کچھ کلمات، یا کوئی حدیث پاک یا حدیث پاک کے کچھ کلمات کو اشعار میں لے کر آنا یا کلام میں لے کے آنا، کلام خواہ منظوم ہو یا نثر کی صورت میں ہو، لے کے آنا، یہ صنعت اقتباس کہلاتا ہے۔ اب وہ مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین جو بالخصوص قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ جو حفاظ قرآن ہیں، ان کے سامنے اب میں اعلیٰ امام علیہ سنت کے کچھ اشعار پڑھوں گا، نعتیہ اشعار بھی ہیں، منقبتیں بھی ہیں، رب کی حمد و ثنا کا معاملہ بھی ہے، لیکن وہ دیکھتے جائیں گے کہ اگرچہ ان کو وہ معنی سمجھ نہ آئے، لیکن ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن مجید کی آیات کی کلمات آ رہے ہیں۔ کوئی آیت صنعت اقتباس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو جب جمع کیا گیا، ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 143
یعنی 143 اشعار ایسے آپ کے دیوان میں پائے جاتے ہیں کہ جن میں صنعت اقتباس ہے کہ قرآن یا حدیث کے کلمات کو آپ ذکر کرتے ہیں. کچھ کی مثال پیش کرتا ہوں. اچھا، بعض تو آیات یا احادیث ایسی ہیں کہ پوری آیت یا پوری حدیث جو ہے اعلیٰ حضرت پورے شعر کا ایک مصرع بناتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ازلی ہے کہ میں جہنم کو ضرور بھروں گا. جو اللہ کے محبوب کے نافرمان اور گستاخ ہیں ان سے جہنم بھری جانی ہے. تو آج معاذ اللہ اگر کوئی گستاخی یا بے ادبی کر رہا ہے، اگرچہ اسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے تو یہ وعدہ الہی کے مطابق ہو رہا ہے. جہنم اسی سے تو بھری جانی. جی، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا، تو یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہونا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس آیت کی کلمات کو اور اس کی گویا کے تشریح بھی کرتے ہیں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے گستاخ ہے تو معاملہ کیا ہے. فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا ابس بد عقیدہ ہونا تھا. اچھا، اسی طرح ایک مقام پر امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَالضُّحَا، حجرات علم نشرح سے پھر، یعنی قرآن مجید کی 3 سورتوں کا گویا کہ ذکر ہو گیا. وَالضُّحَا، حجرات علم نشرح سے پھر، مومنوں اتمام حجت کیجئے. وہ جو حضور علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہو کر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کی بارگاہ میں بخشش کا حکم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، امام علیہ سنت اس آیت مبارکہ کا ایک جز ذکر کرتے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. قصیدہ معراجیہ میں آپ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمان جلال ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس کا اقتباس کرتے ہوئے فرماتے ہیں تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور ایک جو ربائی آپ نے پڑھی، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم. کسی نے کیا خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت کی منقبت میں، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. یا خدا چل اسلام پر تابت میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنزُل ایمان ہے. اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنزُل ایمان ہے، رہبری کو تیری کنزُل ایمان ہے. ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے. یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت 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 سلامت رہے. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکر جگر کو جلاتا رہوں. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکر جگر کو جلاتا رہوں، منکر جگر کو جلاتا رہوں. اور کلام رضا میں سناتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں.
احمد رضا قیامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے فیض احمد رضا قیامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. حضرت سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے اللہ پاک پوچھے گا کہ اے آل رسول کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ احمد رضا کو لے کر آئے. ایک پیر اپنے مرید کے لیے ایسا کہے بہت بڑی بات. تو اسی کو شاعر کہتے ہیں روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول بولے رسول تو لایا ہے کیا. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول بولے رسول تو لایا ہے کیا. بول بولے رسول تو لایا کیا. پیش کر دوں لایا احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. فیضان رضا جاری رہے گا. سنیوں کا پیشوا احمد رضا سنیوں کا پیشوا احمد رضا عمل باحیا احمد رضا حائف کبریا احمد رضا الحبیب صلی اللہ علی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا